نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم۔ میرے معزز دوستو، حضرت مولانا قاری خلیل احمد سراج دامت برکاتہم نے جہاں سے ختم کیا ہے میں شہادت وہیں سے سٹارٹ کر لیتا ہوں۔ سیرت آپ کے سامنے انہوں نے بات کر لی ہے اور میں شہادت کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کبھی آپ نے اس نتیجے پہ غور کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجوہات کیا ہے؟ جو بندہ کسی پہ وار کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اس کو کوئی بغض ہوتا ہے، کوئی نفرت کی وجہ ہوتی ہے، کوئی مخالفت کی وجہ ہوتی ہے۔ حضرت حسین جب تک مدینہ منورہ میں رہے، مدینہ منورہ میں شہید نہیں ہوئے، کسی نے ان پہ کوئی میلی نظر نہیں دیکھی۔ حضرت حسین جب تک مکہ مکرمہ میں رہے، مجال کسی نے میلی آنکھ دیکھی ہو۔ وہ کیا وجہ ہے کہ حضرت حسین کوفہ گئے اور شہید کر دیے گئے؟ انسان اس پہ غور کر لے تو بڑے نکتے کھل جائیں گے۔ کوفہ والوں کو اہل بیت سے کوئی بغض تھا؟ یار کوفہ تو اتنا پیارا شہر تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے وہاں دارالخلافہ بنایا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کوفہ والوں کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے غداری کیوں کی ہے؟ انہوں نے تو گھر آئے مہمان کی ناقدری کی ہے۔ حضرت حسین گئے نہیں تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ ابھی حضرت قاری صاحب نے بھی خطوط کا ذکر کیا، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ انہوں نے ہزاروں خطوط لکھے ہیں کوفیوں نے۔ یہ تو علی علی کرنے والے تھے، حسین حسین کرنے والے تھے، غدار کیوں بنے؟ کوئی وجہ تو دیکھیں۔ دنیا میں کوئی بندہ اس کی عقل کے مطابق وجہ بتا دے۔ ایک دو وجہ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت علی نے جب یہاں دارالخلافہ بنایا اور اس شہر کو بسایا، حضرت عمر نے تھا، اس کو آباد حضرت علی نے کیا، تو کیا ایسا کام ہوا کہ کوفیوں کے دل پر حضرات حسنین سے بغض کا معاملہ آ پڑا؟ تو میرے سامنے تو ایک ہی وجہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ حضرت معاویہ سے جنگوں میں تھے، آخر وہ جنگ صلح پہ ختم ہوئی۔ دنیا میں جنگ ہوتی ہے، اس کا اینڈ دیکھا جاتا ہے، اختتام دیکھا جاتا ہے۔ وہ جنگ صلح پہ ختم ہوئی، اور صلح کسی اور نے نہیں، علی المرتضیٰ کے بیٹوں نے حضرت معاویہ سے کیا۔ اہل سنت اور اہل تشیع تمام کی کتابوں میں ہے کہ حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کے دوست حضرت قیس بن سعد بن عبادہ، انہوں نے جا کے حضرت معاویہ سے صلح کیا۔ تو جب ان نے صلح کر لی، واپس کوفہ آئے، تو اولاد علی کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا تھا؟ ابھی تو امام حسن بھی موجود تھے۔ اگر اس کو آپ پڑھ لیں تو شہادت حسین کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ہماری تمامی کتابوں میں ہے، اپنوں کی، پرایوں کی، مخالفین کی، موافقین کی، سب کی کتابوں میں، کہ جب حضرت حسن نے صلح کی تو یہ صلح کوفیوں پر گراں گزری۔ کوفی نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں بڑھیں، لیکن خاندان علی، آل نبی، امام حسن اور امام حسین کی چاہت تھی کہ حضرت معاویہ سے صلح ہو جائے۔ اگر کوفی سچے دل سے علی کی محبت رکھے ہوئے ہوتے، اگر کوفیوں کے دل میں اخلاص کے طور پہ حضرت علی اور خاندان علی کا پیار ہوتا تو یہ مان لیتے، لیکن یہ ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ جب صلح کر کے امام حسین واپس آئے ہیں، امام حسن واپس آئے ہیں، تو حضرت حسن کو بجائے امیر المؤمنین کہنے کے، کوفیوں نے مذل المؤمنین کہا کہ آپ نے تو ہماری ناک کٹوا دی، آپ نے ہمیں ذلت میں ڈال دی۔ دنیا اسلام اس صلح پہ خوش ہے،
اور اس صلح کے سال کو تمام مؤمنین، مسلمین، مؤمنات، مسلمات عام الجماع کہتے ہیں کہ اس سال مسلمان ایک ہو گئے. صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں یکجا ہو گئیں. لیکن کوفی ناراض ہیں. ان کو حضرت حسن کا یہ عمل پسند نہ آیا، اور انہیں کیا کیا؟ انہیں نیزہ اٹھایا اور حضرت حسن پہ حملہ آور ہوئے. حضرت حسن کی ران پہ نیزہ مارا اور حضرت حسن کی ران زخمی ہوئی. انہوں نے کوفہ چھوڑا، وہ مدینہ گئے. میرا سوال ہے، حضرت علی تو مدینہ منورہ سے کوفہ گئے تھے، ان کی قبر مبارک وہیں، ان کا رہن سہن وہیں، ان کا دارالسلطنت وہیں، یہ شہادت تک وہیں، ان کی قبر وہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت حسن نے کوفہ چھوڑا؟ کیا وجہ ہے حضرت حسین نے کوفہ چھوڑا؟ حضرت حسن کی قبر کہاں ہے؟ بولیے، جواب دیجئے مجھے، کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں. کیوں؟ مدینہ اور کوفہ کو گوگل میپ کر کے فاصلہ دیکھ لیں، کتنا فاصلہ ہے. وہ عراق ہے، یہ سعودیہ ہے. کوئی 3000 کلومیٹر سے بھی زائد کا سفر بنتا ہے. تو حضرت حسن نے کوفہ کیوں چھوڑا؟ یہ تو والد نے بچایا تھا، دارالخلافہ بنایا تھا. وجہ ان کوفیوں کی غداری تھی کہ حضرت علی سے محبت بھی ان کی اوپر اوپر سے تھی، خاندان رسول، خاندان علی سے بھی ان کا پیار اوپر اوپر کا تھا. یہ علی علی کرتے تھے، اندر سے ان کے دل یہ تھے کہ صحابہ اور اہل بیت کی نفرتیں بنائیں، لیکن ان کی دال نہیں گلی. حضرت حسن نے صلح کی، یہ حضرت حسن کے مخالف ہوئے، انہوں نے نیزے مارے، انہوں نے حملہ کیا. حضرت حسن مدینہ منورہ آئے، کوفہ چھوڑا، حتیٰ کہ شہادت تک حضرت حسن کوفہ پلٹ کے نہیں گئے. آج بھی اللہ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے، حضور کے شہر کی اللہ آپ کو زیارت عطا فرمائے. میں نے 20 بار امام حسن کے قدموں میں ٹھہر کے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھے. اپنی والدہ مکرمہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کے قدموں میں، اپنی اماں کے قدموں میں حضرت حسن کی قبر ہے. تو جب تک واپس آ گئے وہ نہیں گئے. وہ ان کی غداری جانتے تھے، ان کے دلوں کے چھپے ہوئے باتوں کو امام حسن واقف تھے کہ انہوں نے میرے والد کے ساتھ کیا کیا، میرے ساتھ کیا کیا. اگر امام مانا ہوتا، اگر مقتدا مانا ہوتا، اگر لیڈر، رئیس، قائد اپنا بڑا مانا ہوتا تو اس کے فیصلے پہ سر تسلیم خم ہوتا. لیکن نہیں، یہ تو کچھ اور چاہتے تھے. نفرتیں ان کی بنیاد تھی، لڑائی ان کی بیس تھی. تو اس لیے حضرت امام حسن نے چھوڑا. تادم شہادت امام حسن کوفہ نہیں گئے، حضرت حسین کوفہ نہیں گئے. دور یزید آیا. میں کوئی یزید کا حامی نہیں ہوں، کہیں آپ مجھے یزیدی سمجھنا. میں کل بھی حسینی تھا، میں آج بھی حسینی ہوں. میں حسینیت کو زندہ باد اور یزیدیت کو مردہ باد کہتا ہوں. حضرت حسین کو مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آنا ہوا تو مکہ مکرمہ میں 5 ماہ حضرت حسین کا قیام ہے. رجب میں آئے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالقعدہ کے بعد ذوالحج تک 5ویں مہینے تک حضرت حسین مکہ میں رہے. ان 5 مہینوں میں کوفیوں کے 1 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں خط آئے. حسین، ہم پچھلی غلطیوں کا کفارہ دینا چاہتے ہیں، ہمارا یہاں کوئی نہیں ہے، ہم تو علی علی کرنے والے تھے، ہمارے دلوں میں خاندان اہل بیت کی محبت ہے، آپ آئیے. لیکن حضرت حسین نہیں گئے. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، آخر یہ ہزاروں خط لکھ کر، لوگوں کے انگوٹھے مہریں لگوا کر، اور کہیں ہم قیامت میں کیا کہیں گے؟ آپ آل رسول ہیں، آپ آئیے، ہمیں سنت سکھائیے، ہمارے سے دین جا رہا ہے، ہمیں دین سکھائیے. یہ کہہ کر انہوں نے حضرت حسین کو بلایا. پھر بھی صحابہ کرام کو اعتبار نہ آیا. صحابہ نے حضرت حسین کو فرمایا کہ آپ پہلے اپنے کزن کو بھیج کر اعتماد تو لے لیں، نمائندہ بھیجیں. جیسے فرما رہے تھے نا حضرت مسلم بن عقیل گئے تو حضرت مسلم بن عقیل کو کنفرمیشن کے لیے بھیجا گیا کہ پتہ نہیں پکے ہیں یا کچے ہیں. تو ان بے ایمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے محبت کا یقین دلایا. جب یہ یقین آ گیا، اس کے بعد کنفرمیشن لیٹر آیا
حضرت حسین کو اپنے کزن، اپنے چچا زاد بھائی حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم نے خط لکھا، آپ آ جائیے، یہ تو ٹھیک ہے۔ حضرت حسین تب چلے ہیں، جب گئے ہیں تو ان ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا، حضرت امام حسین کو رفقا سمیت شہید کر دیا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت حسین اور حضرت حسن کی صلح کا بدلہ لیا ہے، یہ تو وہ ظالم قوم ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے تو دلیل کی دنیا میں کوئی بندہ مجھے پروف کر کے دکھائے۔ کوئی حضرت حسین نے انہاں دی گاں تے نہیں کھولی سی، حضرت حسین نے کوئی ان کی زمینوں پہ تو قبضہ نہیں کیا تھا، حضرت حسین نے کوئی ان کی عزتوں پہ نعوذ باللہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، حضرت حسین کے ان کے ساتھ کوئی مالی معاملات تو نہیں تھے۔ یہ وہ ظالم ہے جو خاندان علی سے اسی لیے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں صلح کی ہے، انہوں نے بڑے بھائی پہ حملہ کیا، وہ واپس مدینہ آ گئے، چھوٹے بھائی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ وہی ظالم ہے، اور یہ ظالم دنیا میں ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت اور صحابہ کا دشمن ایک ہو کے آپ کو نظر آئے گا کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہی اہل بیت کا ہے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہی صحابہ کا دشمن ہے۔ میں بڑے ہی وثوق ذرائع سے آپ کو جملہ کہنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان کے قاتل کا نام ہے خالد بن ملجم، اور حضرت علی کے قاتل کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ملجم کا بڑا بیٹا حضور پاک کے دوہرے داماد کو شہید کرتا ہے، اور ملجم کا چھوٹا بیٹا عبد الرحمن حضرت علی حضور پاک کے اکارے داماد کو شہید کرتا ہے؟ وجہ، نبی کے دامادوں کا قاتل ایک گھر سے کیوں ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کے قتل میں ایک خون کیوں ہے؟ آپ غور کریں تو آپ کو بڑی آسانی سے جواب مل جائے۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں، دونوں طرف کی کتابوں کی اتفاقی بات کر رہا ہوں، کوئی آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال کی کتب اس پر پروف ہے۔ انہوں نے وہاں شہید کیا، اور ان ظالموں نے شہادت میں وہ ظلم کی تاریخ رقم کی ہے۔ خدا کی قسم اگر آسمان کے آنسو ہوں تو وہ خون کے آنسو روئے، زمین کے آنکھیں ہوں تو وہ خون کے آنسو روئے۔ ابھی رسول اللہ کو گئے ہوئے آدھی صدی بھی نہیں گزری تھی، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی آل اولاد کو ذبح کر دیا۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس ظلم کو بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا، یہ فیلنگز اور احساس ہے۔ لیکن یزید نے ایک بندہ بھیجا، وہ آیا ابن زیاد، یہ سارے یزیدی فوج میں شامل ہو گئے، اور خود کو قاتلین حسین میں نام لکھوایا اور اپنا منہ کالا کروایا، اور قیامت تک ان پہ لعنتیں، ان کی نسلوں پہ لعنتیں برستی رہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت علی کی بیٹی حضرت حسین کی بہن نے کہا تھا، اے ظالمو، میرے حافظ کو شہید کیا ہے، قیامت تک تم قرآن کا منہ نہ دیکھو، تمہارا حافظ کوئی نہ ہو۔ میرے قاری کو شہید کیا ہے، لعنتیوں تمہارا قاری کوئی نہ ہو۔ اور ان پر لعنت کی ہے، اور ان قاتلین حسین پہ لعنت علی کی بیٹی کی قیامت تک برقرار رہے۔ اور ایک جملہ میں کہتا ہوں، اہل بیت جو تھے وہ کل 21 افراد تھے، کل 82 قافلے کے بندے تھے جو وہاں گئے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ آج بھی کوفیوں کی بولی بول کے کہتے ہیں نبی کے صحابہ تو حسین کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو نبی کے صحابہ کیوں نہیں گئے؟ ان ظالموں کو یہ نہیں پتا کہ حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، حضرت حسین تو ان کی دعوت پہ اصلاح بین الناس کے لیے گئے تھے۔ اگر حضرت حسین جنگ پہ گئے ہوتے تو نبی کے صحابہ روک کے کہتے حسین آپ بیٹھیے، ہم جانیں اور یزید جانے۔ اے ظالموں، بولنے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو، تھنک بیفور یو آر اسپیک، پہلے تولو اور پھر بولو۔ اور اگر تاریخ اپنے آپ میں مسلم حقیقت منوا چکی ہے، اور تم اتنی آنکھیں بھی کھول لو جتنی چائنا والے ہنستے ہوئے کھول لیتے ہیں، اتنی بھی کھول لو تو تمہیں نظر آئے گا 72 تنوں میں 12 نبی کے صحابی ہیں جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں، اور ہر صحابی کی عمر 50-60 سال سے اوپر ہے۔ کیوں؟ حضور پاک علیہ السلام سن 11 ہجری کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، حضرت حسین 10 محرم سن 61 ہجری کو گئے ہیں، تو کم از کم ایک صحابی کی عمر 60 سال بنتی ہے۔ یہ سارے نبی کے صحابہ حضرت حسین کے ساتھ ہیں، اور کوفیوں کا لشکر ہے، یزیدی ہے، ابن زیادی اور شمری ہیں، یہ 40,000 ہیں، ادھر ایک بھی نبی کا صحابی نہیں ہے۔ یہ بھی تو دیکھ لیتے، اعتراض پھر بنتا۔ اور ظالم صرف شمر نہیں ہے، میں آج بھی شمر پہ لعنت کرتا ہوں،
میں آج بھی ابن زیاد پہ لعنت کرتا ہوں، قاتلین حسین پر لعنت کل بھی تھی اور آج بھی ہے، مجھے ان کی حمایت نہیں ہے، لیکن وہ ممبر پہ بیٹھنے والا بھی ظالم ہے جو صرف اور صرف حضرت حسین اور غازی عباس کی شہادت بتاتا ہے، حضرت علی کے 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں، ان کو چھپا جاتا ہے، وہ بھی ظالم۔ 72 تنوں کا تعارف کرانے والے صرف امام حسین کا نام لیتے ہیں، امام غازی عباس علمدار کا نام لیتے ہیں، حضرت علی اصغر علی اکبر رضی اللہ عنہم کا نام لیتے ہیں۔ یہ تو 72 میں 4 گئے، 68 پیچھے کون ہیں باقی؟ چلو اہل بیت کے 21 افراد تھے، 4 گئے 18 باقی کون ہیں؟ یہ نہیں بتائیں گے، کیوں؟ اگر بتائیں تو جھوٹے مذہب پہ چھرا پھر جائے، بتائیں تو جھوٹ دفن ہو کے رہ جائے۔ اس میں حضرت علی کے 9 بیٹے ہیں، اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں نام بتاؤں، سنو گے کہ باہر والے بھی سنیں گے؟ ہاں، حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا بیٹا میدان کربلا کا پہلا شہید محمد الاوسط ابن علی ہے، یہ حضرت حسین کا بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، ماں فاطمہ نہیں ہے، ان کی والدہ اور ہے۔ ان کی والدہ کون ہے؟ امامہ، حضرت علی کی بیوی امامہ بنت ابی العاص۔ یہ کون ہے؟ اگر اس کا تعارف ہو جائے تو جھوٹے مذہب کی ماں مر جائے۔ کیوں؟ حضرت فاطمہ نے وفات کے وقت حضرت علی کو ریکمینڈ کیا تھا یہ رشتہ کہ علی میرے بعد میری بھانجی سے رشتہ کر لینا، میری گود میں پل کر میری بھانجی جوان ہوئی ہے، اس کو شفقت ایسی میسر ہے جو میرے بیٹوں میری کمی نہیں دے گی۔ تو حضرت علی نے شادی حضرت فاطمہ کی بھانجی سے کی۔ حضرت فاطمہ کے بعد اگر بتا دیا جائے کہ محمد الاوسط ابن علی حضرت فاطمہ کی بھانجی کا بیٹا حضرت علی کا بیٹا ہے، تو پھر جب حضرت فاطمہ کی بھانجی ثابت ہو گئی تو حضرت فاطمہ کی بہنیں ثابت ہو جائیں گی، اور اس نے جھوٹ رٹوایا ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ اکلوتی تھی حضور کی، اسی لیے پہلے شہید کا ذکر نہیں کریں گے۔ کربلا کا دوسرا شہید علی کا بیٹا ابو بکر ابن علی ہے، تیسرا شہید عمر ابن علی ہے، چوتھا شہید عثمان ابن علی ہے۔ اگر بتا دیا جائے کہ کربلا کے یہ بھی شہید ہیں جن کا نام ابو بکر ہے، جن کا نام عمر ہے، جن کا نام عثمان ہے، اور یہ علی کے بیٹے ہیں اور یہ حسن حسین کے بھائی ہیں، تو پھر ثابت ہوگا علی کے گھر میں بچہ ابو بکر بھی کھیلا، عمر نام کا بچہ بھی کھیلا، عثمان نام کا بچہ بھی کھیلا، اور جس گھر میں ابو بکر عمر عثمان نام والے بچے کھیلیں وہ گھر اہل و سنت کا ثابت ہو جائے گا۔ اسی لیے نہیں بتانا، اسی لیے نہیں بتاتا۔ اور صرف شمر ظالم ہے، تو ظالم نہیں ہے، ابن زیاد ظالم ہے، تو نہیں ہے، یزید ظالم ہے، تو نہیں ہے، تو نے علی کے 9 لخت جگروں میں سے 7 کو چھپا کے دھوکہ بتایا، کیوں؟ یہ بھی تو بولنا۔ کربلا کا 5واں شہید عبداللہ بن علی، 6واں شہید عبید اللہ بن علی، 7واں شہید جعفر بن علی، 8واں شہید غازی عباس علمدار ابن علی، کربلا کا 9واں شہید امام علی مقام امام حسین ابن علی۔ تو یہ بھی تو 9 بیٹے ہیں۔ اگر یہ بتائیں گے تو جھوٹے مذہب پہ چھری بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا کہے گی آج تک تو غازی عباس علمدار بتایا، حضرت حسین بتایا، انہی کے معاملات کی یادگیری کی، باقی بھی 7 تو خون حیدری والے ہیں، باقی 7 بھی تو آل علی ہیں، باقی 7 بھی تو حسین کے بھائی ہیں جنہوں نے اپنی جان اپنے بھائی پہ نچھاور کی ہے۔ تو ظلم کوفیوں نے بھی کیا ہے، ظلم اس اسپیکر والے ممبر والے نے بھی کیا ہے۔ تو ہر ظالم کو پہچانے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں پر کل قیامت تک لعنت فرمائے۔ وقت کی کمی کی باعث میں اسی شہادت پر انحصار کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔